علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز محترم دوستو، پچھلے جمعے کو حج کے تعلق سے تھوڑا سا بیان ہوا تھا، اور حج کی تو بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ حج کے تعلق سے ہی آج بھی انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالیٰ جو بھی کچھ بیان ہو، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف فرمائے اور صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حج ایک ایسا فریضہ ہے کہ وسعت اگر ہے، استطاعت ہے تو حج فرض ہے، مگر بہت سے عاشق ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنی کمائی میں سے ایک روٹی کھانے کی خواہش ہے تو آدھی روٹی کھا کر کے، آدھی روٹی بچا کر کے مدینے کا سفر تیار کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ان کا بھی حج قبول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حج قبول کرے، مگر یہ عشق کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ حج کرنے کے لیے جانے والے بہت سارے لوگ ہیں، جس میں سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ یا رسول اللہ، جب ہم جدہ میں پہنچیں اور جدہ سے مدینے کا سفر کریں تو یا رسول اللہ نگاہیں جھکی ہوں، نگاہیں نیچی ہوں، دل ہمارے مدینہ منورہ کی طرف لگے ہوں، لو اور دماغ ہمارا مدینہ منورہ میں روضہ مبارک کی جالی سے لگے ہوں، دھیرے دھیرے نرم و نازک انداز میں قدم پڑ رہے ہوں اور آپ کے در پر حاضری ہو، اور یا رسول اللہ اگر میرے ایک قدم کی حاضری آپ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے تو ہمارا حج کا سفر قابل قبول ہو جائے گا۔ یہ عشق کی بات ہے۔ ارے وہ مدینہ جس مدینے میں پہلے مدینے کا نام یثرب ہوا کرتا تھا، مدینے کا پہلا جو نام تھا وہ یثرب تھا۔ یثرب کا مطلب ہے بیماریوں کا گھر، یثرب کا مطلب ہے بیماریوں کا گھر، مگر میرے آقا کے جس دن قدم پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر دیکھو دنیا داری کے اعتبار سے اگر کوئی محل بناتا ہے، کوئی سلطنت بناتا ہے، کوئی بلڈنگ بناتا ہے، کوئی قلعہ بناتا ہے تو اس کے لیے چوکیدار رکھے جاتے ہیں، اس کے لیے سپاہی رکھے جاتے ہیں، اس کی چوکیداری میں لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ تمہیں رکھوالی کرنی ہے، یہاں پہ تمہیں نگرانی کرنی ہے۔ مگر جس وقت میرے آقا کے قدم مدینہ منورہ میں پڑے، پہلے یثرب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ بنا دیا، اور مدینہ بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 فرشتے مدینہ شہر کے دروازے پر کھڑے کر دیے اور کہہ دیا کہ اے فرشتوں، انسان تو دور کی بات ہے، ایمان والے تو الگ ہیں، ایمان والے تو آئیں گے، مگر اے فرشتوں، آج سے میں نے بیماریوں کو بھگا دیا ہے، آج کے بعد مدینے کے اندر کوئی بیماری نہیں آ سکتی ہے۔ یہ مدینہ کی محبت ہے، یہ مدینہ کی عظمت ہے۔ اور حاجیوں سے پوچھو، جس وقت حج کرنے جاتے ہیں نا، جدہ میں ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو پہلے کعبہ شریف میں حاضری نہیں ہوتی ہے، سب سے پہلے مدینہ جاتے ہیں، اور مدینہ جا کر کے 40 نمازیں پڑھو، تب آگے بڑھنا ہوگا۔ 8 دن لگاتار رکنا ہے، 40 نمازیں پڑھنی، 40 نمازیں پڑھنی۔ شرع کا حکم ہے کہ کعبہ شریف میں اگر 1 رکعت نماز پڑھا تو
تو 1,00,000 رکعت کا ثواب ملتا ہے. کعبہ شریف کی بات ہے. مسجد نبوی میں نماز پڑھا 50,000 رکعت کا ثواب ہے. سبحان اللہ. مگر ایک اور روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مدینے میں مسجد نبوی میں اگر کسی نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، کتنی رکعت؟ 2 رکعت نماز پڑھ لی. خدا کی قسم کتنی پیاری باتیں ہیں، کتنا پیارا کرم ہے میرے آقا کا، کتنا نوازتے ہیں اپنے امتیوں کو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالی حج کامل کا ثواب عطا کرتا ہے. حج کامل کا ثواب. امام بہقی لکھتے ہیں نا کہ کعبہ شریف میں سال میں 1 بار حج ہوتا ہے. سال میں 1 بار حج ہوتا ہے. مدینہ شریف میں دن بھر میں نہ جانے کتنے حج ہوتے ہیں. سبحان اللہ. مدینہ شریف کی عظمت کا کیا کہنا. ارے یہ تو محبت کی بات ہے نا. ہم محبت کی بات کیوں نہ کریں؟ ہم محبت کی بات کیوں نہ کریں؟ بہت سے حاجی جاتے ہیں، کوئی محبت میں جاتا ہے، کوئی مسرور ہو کے جاتا ہے، کوئی مجبور ہو کے جاتا ہے، کوئی محبت میں جاتا ہے، کوئی شاپنگ کرنے جاتا ہے. بہت سے لوگ ہیں نا، اب کی بار جانا ہے حج کرنے کے لیے تو اب کی بار بچوں کے لیے کپڑے لے کے آنے ہیں، تو بہو کے لیے سونا لے کے آنا ہے، تو بچوں کے لیے یہ انتظام کر کے لے کے آنا ہے، لوگوں کے بانٹنے کے لیے، تاکہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، لوگوں کو بانٹنے کے لیے مجھے کھجوریں لے کے آنی ہے. بہت سارے انتظام کر لیتے ہیں، بہت سارے. مگر میرے دوستوں ایک بات بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جانے والا کبھی مارکیٹنگ کا خیال نہیں کرتا، کبھی مارکیٹنگ کا خیال نہیں کرتا، کبھی اپنے گھر بار دنیا داری کا خیال نہیں کرتا، بلکہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ میری حاضری کو قبول و مقبول فرمائیں. اگر میری حاضری قبول ہو گئی نا، حضرت یحییٰ اللہ کے ولی گزرے، اللہ کے ولی حج کعبہ کے لیے گئے. جب حج کعبہ کے لیے گئے تو جس وقت حج کعبہ کے لیے گئے، حج کر لیا، واپسی کا وقت ہو گیا، مدینہ منورہ کی بھی حاضری ہو گئی. جب مدینہ منورہ کی حاضری ہوئی، جب حج کعبہ کر کے واپسی کا وقت ہوا، کعبے کا غلاف پکڑ کے رونے لگے. اگر انسان محبت سے جائے نا، مسجد میں آیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے آیا کہ آج میں نے سفید کپڑا پہنا، پورا ہفتہ جینس کی پینٹ پہنتا ہوں اور آج ہم نے جمعہ کی شان میں سفید کپڑا پہنا ہے، لوگ دیکھیں گے مجھے اچھا سمجھیں گے. اگر یہ سوچ کے آیا ہے تو اس کا کپڑا پہننا کوئی معنی رکھتا ہے؟ نہیں معنی رکھتا. اگر جمعہ کی نماز پڑھنے آیا کہ محلے والے دیکھیں گے کہ آج میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، لوگ دیکھیں گے کہیں گے کم سے کم جمعہ تو پڑھتا ہے. اگر یہ سوچ کے آیا تو اس کی جمعے کی نماز فائدہ کچھ نہیں ہے. اگر جمعے کی نماز پڑھنے آئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کی خاطر اپنے محبوب کے صدقے میں قبول کر لے گا. تو بہرحال حضرت یحییٰ کہتے ہیں کہ خلوص دل سے اگر حج کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی کے صدقے میں کتنے لوگوں کی بخشش اور مغفرت کرتا ہے، اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگا لینا. حضرت یحییٰ کہتے ہیں کہ جب واپسی کا وقت ہوا، غلاف کعبہ پکڑ کے رونے لگ گیا اور میں نے کہا مولا تیری رحمت سے میری کیا اوقات ہے. بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں نا، کروڑوں کے مالک ہیں، اربوں کے مالک ہیں، خربوں کے مالک ہیں، ملین پیسہ ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ کتنا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی استطاعت نہیں دی کہ وہ خرچ کرے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا، جس کو بلا لے. تو حضرت یحییٰ کہتے ہیں کہ جب میں نے کعبے کا غلاف پکڑا اور رونے لگے، کہنے لگے یا اللہ تیری رحمت سے میں یہاں تک پہنچا، تیرے خاص گھر میں تیری چند دن عبادت سے مشرف ہوا،
اور تیری عبادت کرنے کے بعد اب مجھے فرصت ملی، اب میں گھر جا رہا ہوں۔ مگر مولا دنیا داری کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی کسی مالک کے یہاں کام کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کو خوش کرتا ہے، مگر جب وہ گھر جانے لگتا ہے تو مالک خوش ہو کر اس کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ کسی بادشاہ کے پاس کوئی جاتا ہے ملازمت کے لیے تو ملازمت کرنے کے بعد جس وقت وہ گھر لوٹتا ہے تو بادشاہ اپنے ملازم کو کچھ نہ کچھ انعام و اکرام سے نوازتا ہے کہ اس نے اتنے دن میری خدمت کی ہے، اب یہ گھر جا رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے جائے۔ مولا تو دنیا کا ہی بادشاہ نہیں ہے بلکہ سارے عالم کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تیرے گھر میں مجھے تیری عبادت کرنے کا موقع تیری رحمت سے ملا، اب میں گھر جا رہا ہوں۔ مولا جب میں گھر جاؤں گا اور گھر جانے کے بعد جس وقت میں گھر پہنچوں گا، میرے عزیز و اقارب جب مجھ سے پوچھیں گے کہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کے یہاں سے آیا ہے، مالکوں کے مالک کے یہاں سے آیا ہے، حاکموں کے حاکم کے یہاں سے آیا ہے، اب یہ بتا حاکموں کے حاکم نے تجھے کیا عطا کیا، تجھے کون سا انعام دیا ہے؟ مولا مجھے کچھ نہ کچھ انعام عطا کر دے۔ حضرت یحییٰ کہتے ہیں یہی کہہ کے میں رو رہا تھا، غیب سے ندا آئی یحییٰ تو گھر تو جا، جتنے لوگوں نے تجھ سے دعا کے لیے کہا ہے، جتنے لوگوں نے میرے نبی پر سلام بھیجنے کے لیے کہا ہے، جتنے لوگوں نے تجھ سے مصافحہ کیا ہے، جتنے لوگوں نے تیرے سفر میں تجھے پہنچانے میں قدم بائی قدم ساتھ دیا ہے، میں نے سب کو بخشش کا پروانہ دیا۔ میرے دوستو یہ حج پر جانے کی محبت ہوتی ہے۔ حج پر گئے، اب یہ تو سب کو معلوم ہے کہ شہر مدینہ اللہ کے رسول کی شان و عظمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ شریف میں دنیا کے سارے پھل بھیج دیے، اور ایسا نہیں ہے کہ خالی حج کے موقع پر ملتے ہیں، ہر موسم میں ملا کرتے ہیں، ہر پھل ہر موسم میں ملتا ہے۔ کہیں پھل فروٹ دیکھا، دنیا کے بازار دیکھا، دیکھنے کے بعد دنیاوی رعنائیوں میں کہیں گم نہ ہو جانا، بلکہ جس وقت جاؤ اس وقت اپنا دل، اپنا دماغ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا کہ مولا تیری رحمت سے حاضر ہوا ہوں، اب جتنا وقت میرا گزرے ہر وقت کو اگر تو نے قبول کر لیا، تیرا تو کچھ نہیں بگڑے گا مگر میرا بیڑا پار ہو جائے گا، ہے نا؟ دعا کرنے کا بھی بہت الگ الگ طریقے، الگ الگ شان و عظمت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے دعا کرنے کا جو طریقہ ہے اگر ہم بیان کریں کتنا مزہ آئے گا۔ اگر ہم دعا کریں کہ مولا کرم فرمانے والا تو ہے، تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا یا اللہ کرم فرمانے والا تو ہے، تیرے علاوہ کرم فرمانے والا کوئی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا فرشتوں دیکھو میرا بندہ مجھ سے امید لگائے ہے، میرا بندہ مجھ سے امید لگائے بیٹھا ہے، اب بتاؤ اب اگر یہ مجھ سے مانگے گا میں دوں گا نہیں تو اور کیا کروں گا، میں دوں گا نہیں تو اور کیا کروں گا۔ ایک حاجی حج کے لیے جاتا ہے اور دعا کس انداز میں کرتا ہے، محبت کے معاملے ہیں جناب والا، یہ محبت کی باتیں ہیں۔ جب محبت میں آدمی ڈوب جاتا ہے تو اپنے آپ اللہ کی شان کے لیے الفاظ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی شان کی بڑائی بیان کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا، پھر جو دعا کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ قبول فرما دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب ایک حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اس نے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کیا، کہنے لگا یا اللہ تیرے فرمان کے مطابق میں نے حج کیا، تو نے استطاعت دی، تیری رحمت سے میں نے حج کیا، مگر مولا حج میں 2 حروف ہیں، کتنے؟ 2 حروف ہیں، ایک تو ہا ہے دوسرا جیم ہے، ہا اور جیم ملا کے حج بنتا ہے، مگر مولا
ہا سے حلم، ہا سے تیرا حلم، اور جیم سے میرا جرم۔ اگر تیرا حلم بڑا ہے میرا جرم چھوٹا ہے تو مولا اپنے حلم کے صدقے میری مغفرت فرما دے۔ تو غیب سے آواز آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے، اللہ خوش ہو گیا، غیب سے آواز آتی ہے، میرے بندے بڑے اچھے انداز میں مانگ رہا ہے، ذرا دوبارہ سے مانگ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں نا، پچھلے جمعے کو آپ نے ایک بیان سنا تھا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ اتنا پسند فرما لیتا ہے کہ اس کی آرزو کو قبول ہی اس کی آرزو کو پوری کرنے میں دیری کر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ میرا بندہ بار بار مجھ سے مانگے، میرا بندہ بار بار مجھ سے مانگے۔ تو اسی طریقے سے جب اس بندے نے کہا ہا سے تیرا حلم اور جیم سے میرا جرم ہے، میرا جرم تو چھوٹا ہے، تیرا حلم بہت بڑا ہے، اپنے حلم کے صدقے تو میرے حج کو قبول فرما لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندے تیرا مانگنے کا انداز بڑا اچھا ہے، ایک بار اور مانگ۔ تو بندہ دوسرا انداز بدل لیتا ہے، بندے نے انداز بدلا، کہتا ہے مولا تیری رحمت سے میں حج کے لیے آیا، حج میں 2 حروف ہے، پہلا حروف ہا ہے، دوسرا حروف جیم ہے۔ ہا سے میری حاجت ہے اور جیم سے تیرا جود ہے، مولا میری حاجت بہت چھوٹی ہے، تیرا جود بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ، میری حاجت بہت چھوٹی ہے، تیرا جود بہت بڑا ہے، مگر مولا اپنے جود کے صدقے میرے حج کو قبول کر لے۔ دوسری بار آواز آئی، میرے بندے بڑے اچھے انداز میں مانگتا ہے، ایک بار اور مانگ کے دکھا۔ سبحان اللہ، ایک بار اور مانگ کے دکھا۔ تیسری بار بندے نے انداز بدلا، کہنے لگا مولا تیرے فرمان کے مطابق میں حج کے لیے آیا، تیری رحمت سے میں حج کے لیے آیا، حج میں 2 حروف ہے، میں نے حج کیا، حج میں 2 حروف ہے، پہلا حروف ہا ہے اور دوسرا حروف جیم ہے۔ پہلے حروف جو ہا ہے اس میں میری ایمانی حلاوت ہے، ایمانی مٹھاس ہے، اور دوسرا حروف جیم ہے جس میں تیری جہانداری ہے۔ مولا میری جو ہے میری ایمانی حلاوت بہت چھوٹی ہے، تیری جہانداری بہت بڑی ہے، اپنی جہانداری کے صدقے میں تو میرے حج کو قبول کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندے میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ کہتا ہے یا اللہ تو میں اپنے بندے سے 70 بار کہتا ہوں کہ اے میرے بندے بات کیا ہے مجھے بتا۔ اور جب بندہ اتنے اچھے انداز میں مانگتا ہے تو اے بندے تو نے 3 بار سوال کیا اور تینوں بار الگ الگ طریقے سے سوال کیا، اچھے انداز میں سوال کیا، اپنے علم کے مطابق سوال کیا۔ اے بندے میں نے تیرے بھی حج کو قبول کیا، اور اس سال جتنے لوگ آئے تیرے حج کے صدقے میں سب کے حج کو قبول کیا۔ اگر حج کرنے جاؤ تو اسی انداز میں جاؤ کہ مولا ہم حاضر ہو گئے، ہم مارکیٹنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم یہ سوچ کر کے نہیں آئے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے جبہ لے لیں گے، ہم اپنے گھر والوں کے لیے کپڑا لے لیں گے، اپنے بیوی کے لیے، اپنے بہو کے لیے، اپنے بیٹی کے لیے سونا لے لیں گے، اپنے یار دوستوں کے لیے کھجوریں لے لیں گے۔ یہ سوچ کر کے نہیں جانا ہے، وہاں پہ جانا ہے تو اللہ اور اس کی رضا کے لیے جانا ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کی رضا کے لیے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی۔ اور میں بات کر رہا تھا مدینے کی حاضری کی، مدینے کی شان میں بات کر رہا تھا۔ ارے مدینے کی کیا شان ہے، جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حج کرنے والے سن، کیونکہ میں نے کہا نا کئی طرح کے لوگ جاتے ہیں، کچھ مجبور ہو کر کے جاتے ہیں، کچھ مسرور ہو کر کے جاتے ہیں، کچھ محبت میں جاتے ہیں، اور کچھ مارکیٹنگ کے لیے جاتے ہیں، کچھ اپنے اپنے انداز سے جاتے ہیں۔ ارے کچھ حاجیوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا گیا ہے حج تو کعبے میں ہوتا ہے، مدینہ اگر حاضری نہیں ہوئی
تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حج تو کعبے میں ہوتا ہے۔ ارے بیوقوف انسان سن، جب تک مدینے میں حاضر نہ ہو تیرا حج قابل قبول نہیں ہوگا، تیرا حج قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ کون سی ایسی عبادت ہے جو ہم عبادت کریں اور جس عبادت میں رسول پاک کی محبت نہ ہو؟ ہے کوئی ایسی عبادت؟ حج کرو گے تو رسول پاک کی محبت نظر آئے گی، نماز پڑھو گے تو رسول پاک کی محبت نظر آئے گی، زکوٰۃ ادا کرو گے تو رسول پاک کی محبت نظر آئے گی، کوئی بھی عبادت کرو رسول پاک کی محبت نظر آتی ہے نا۔ اور اس شہر میں، اس شہر کے بارے میں کہتا ہے اگر اس شہر میں نہ گئے تو بھی کوئی بات نہیں، ارے جس شہر میں میرے آقا تشریف فرما ہو آئے ہیں، کیا بات ہے، جس شہر میں میرے آقا تشریف فرما ہونا وہ شہر اتنا عظمت والا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا مولوی لوگ اپنے حساب سے اور اپنی محبت میں اپنی باتیں کرتے ہیں، میں تو اپنے علم کے مطابق بات کروں گا۔ میں تو یہ جانتا ہوں رسول پاک کی محبت کے علاوہ اگر ہم صرف عبادت میں لگ جائیں تو وہ عبادت قابل قبول نہیں، اور یہی دعوت میں دیتا رہتا ہوں کہ عبادت کوئی بھی ہو رسول پاک کی محبت سے خالی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو جو بھی کوئی عبادت ہو رسول پاک کی محبت میں ہو۔ بہرحال ان لوگوں کا جن کا کہنا کہ مدینے کی حاضری کوئی ضروری نہیں ہے، آؤ مدینے کی شان سن لو کہ مدینے کی شان تو یہ ہے کہ جس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ قدم رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو لگا دیتا ہے کہ اے فرشتوں مدینے کے مدینہ شہر کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، مدینہ شہر کے اندر کوئی بیماری نہ آنے پائے، اس چیز کا خیال رکھنا۔ جو پہلے بیماریوں کا گھر بنا ہوا تھا رسول پاک کے قدم مبارک کی برکت سے اس مدینے کو شفا خانہ بنا دیا گیا۔ جس مدینے میں لوگ پہنچ جائیں تو شفا مل جاتی ہے۔ اور اسی مدینے کی میں بات کروں، اسی مدینے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کی بات کروں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کی طرف چل پڑے، مسجد نبوی کی طرف نماز کے لیے چل پڑے۔ ایک یہودی کی لڑکی ہے وہ پیچھا کر لیا، یہودی کی لڑکی نے پیچھا کر لیا، پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کچھ صحابی رسول نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک لڑکی ہے جو پیچھا کر رہی ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو صحابی رسول نے اس کا دھیان دینا شروع کر دیا، وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے، دیکھتے ہیں کرتی کیا ہے۔ جس وقت وہ مسجد کے دروازے تک پہنچی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے گئے تو اس نے نشان دیکھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان کہاں پڑے ہیں۔ ایک کاغذ لیا، قدموں کے نشان سے مٹی اٹھائی، کاغذ میں لپیٹا اور اپنے سینے سے لگایا، چوما، ماتھے سے لگایا اور لے کے چل پڑی۔ صحابی رسول نے دیکھا، کہنے لگے کہ یہ کوئی محبت والی بچی لگتی ہے، یہ کوئی عشق والی بچی لگتی ہے، یہ کوئی محبت رسول میں ڈوبی ہوئی بچی لگتی ہے، آخر دیکھتے اس مٹی کا کرتی کیا ہے۔ گھر کے اندر گئی، پیچھا کر لیا صحابی رسول نے، جب گھر کے اندر گئی، دروازہ لگا لیا تو گھر کے اندر سے آواز آئی کہ جو بچی اندر گئی تھی اپنے باپ کو بولتی ہے کہ اے میرے باپ، اے میرے ابو جان، آج تک آپ نے حکیموں سے علاج کروا لیا، آج تک آپ نے طبیبوں سے علاج کروا لیا، آج تک آپ نے ڈاکٹروں سے علاج کروا لیا، مگر آپ کی آنکھ کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آج میں ایسی دوائی لے کر کے آئی ہوں کہ اگر آپ فوراً ابھی لگا لیں گے تو آپ کی بینائی فوراً واپس آ جائے گی۔ باپ نے کہا بیٹا ایسی کون سی چیز ہے؟ کہنے لگی لگا کے تو دیکھو۔ صحابی رسول دروازے سے باہر ساری باتیں سن رہے ہیں۔ خدا کی قسم جب باپ نے آنکھوں سے وہ مٹی لگائی تو آنکھوں کی روشنی واپس ہو گئی، آنکھوں کی بینائی واپس ہو گئی۔ جب دیکھا آنکھوں کی بینائی واپس ہو گئی، صحابی رسول بڑے تعجب میں، یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں یہ برکت اگر ہمیں پتہ لگ جاتی تو ہم اس کا فیض کیوں نہ حاصل کر لیتے، ہمیں پتہ لگ جاتی۔ سنو، میرے آقا کے قدموں کی خاک سے غیر بھی اگر فائدہ اٹھانا چاہے تو فائدہ اٹھا لے۔ تو حاجیوں، تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ مدینے میں جا کر کے حج نہیں ہوتا، کعبے میں جا کر کے حج ہوتا ہے،
بلکہ مدینے کی حاضری تمہارے لیے حج کی قبولیت کا سبب بن جائے گا. اور جب تم مدینے کی حاضری کرو گے تو خدا کی قسم تمہارا حج بھی قبول ہوگا, تمہارا سفر بھی کامیاب ہوگا, اور اسی کے صدقے میں تمہاری دنیا اور آخرت کی سمجھ جائے گی. ارے مدینے کی بات کرتے ہو, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس شہر میں قدم رکھ دے, جس شہر میں قدم رکھ دے, یہ تو دنیا والوں کی بات ہے, یہودی لڑکی کی بات ہے, انسانوں کی محبت ہے, لوگوں کی محبت ہے, اپنے علم کے مطابق سبھی بیان کرتے ہیں. کوئی درود پاک پڑھ کے بیان کرتا ہے تو کوئی درود پاک چھوڑ کے بیان کرتا ہے, کوئی اللہ کی شان بیان کرتا ہے تو کوئی رسول پاک کی شان بیان کرتا ہے. ایک بات کا ضرور خیال رکھنا, قرآن پاک پڑھو گے, قرآن پاک اللہ کا کلام ہے, قرآن پاک پڑھو گے شیطان کو تکلیف ہوگی, نماز پڑھو گے شیطان کو تکلیف ہوگی, اور جب سلام پڑھو گے, درود و سلام پڑھو گے تو شیطان کے چیلوں کو تکلیف ہوگی. اگر کعبے کی بات کرو گے تو اللہ کے بندے جو ہیں ان کو تو خوشی ملے گی, مگر جب مدینے کی بات کرو گے تو جو مدینے سے بغاوت رکھنے والے ہیں ان لوگوں کو تکلیف ہوگی. مگر میرے دوستو, مدینے کی شان میں بیان کر رہا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس شہر میں قدم رکھتے, یہ تو دنیا دار لوگ اپنی محبت کے مطابق بیان کرتے ہیں. آئیے پروردگار عالم کی کیا شان, پروردگار عالم کا خیال کیا ہے, پروردگار عالم کی شان کیا ہے, پروردگار عالم کا فرمان کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت میں کیا ارشاد فرماتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس شہر میں تشریف فرما ہو, جس شہر میں قدم رکھ دے, قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, لا اقسم بہذا البلد, مجھے اے محبوب اس شہر کی قسم جس شہر میں آپ تشریف فرمائے. کیا بات ہے یار, جس شہر میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہو, اس شہر کی شان وہ ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس شہر کی قسم کھاتا ہے. کیا شان ہوگی میرے نبی کی, کیا شان ہوگی میرے نبی کی. ہم بیان کیا کر سکتے ہیں, ہم تو اپنے علم کے مطابق بیان کریں گے. اللہ اللہ وہ عظمت مصطفیٰ, نام لے کر کبھی بھی پکارا نہیں, ذکر جس میں رسول خدا کا نہ ہو, ایسے قرآن میں کوئی پارا نہیں. اس لیے اللہ کے رسول کی شان بہت بڑی اعلیٰ شان ہے. اور جب حاجی لوگ جائیں تو ان سے میری یہی درخواست ہے کہ جس وقت حج کے لیے پہنچو اور مدینہ شریف میں جانے کے لیے تم تیار ہو تو سب سے پہلے نہانا, غسل کرنا, وضو کرنا, کپڑے بدلنا, عطر لگانا, اور عطر لگانے کے بعد جس وقت پہنچو گے مدینہ شریف میں, مسجد نبوی میں پہلا قدم رکھو گے تو اپنے آنکھوں کو جھکا کر کے, دل کو جھکا کر کے, اور پہلا قدم رکھنا اور یہ کہنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. پہلا قدم رکھنا لبیک یا رسول اللہ, میں حاضر ہوں یا رسول اللہ. اور جس وقت آپ پہنچیں گے تو سب سے پہلے روضہ مبارک کے دائیں طرف تھوڑا سا قدم چلانا, تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ رک جانا, اور اس سے پہلے جب قدم رکھو گے نا, قدم رکھو گے مسجد نبوی میں, مسجد نبوی میں قدم, پہلا قدم جب رہے لبیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, وہیں پہ رک جانا اور یہ سوچنا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت مرحمت فرمائیے, میں آپ کے روضے تک پہنچ جاؤں. سبحان اللہ. تھوڑی دیر رکنا, اجازت لینا, پھر اندر جانا, اور اندر جانے کے بعد پہلے دائیں طرف, پہلے بائیں طرف, کیونکہ مسجد نبوی سے 320 کلومیٹر جنوب سائڈ میں کعبہ شریف ہے. ٹھیک ہے نا, یہ محبت بھی تو ہونی چاہیے. پہلے بائیں طرف تقریباً 10 قدم وہاں پہ جانا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, پھر 10 قدم چلنے کے بعد 10 قدم وہ اور 10 قدم آگے, 20 قدم آگے چلنا, اسی کے بیچ میں ریاض الجنہ ہے. سبحان اللہ. جس ریاض الجنہ میں 70,000 فرشتے کھڑے ہوتے ہیں درود و سلام پڑھنے کے لیے صبح سے لے کے شام تک, اسی ریاض الجنہ میں تمہارے قدم بھی پہنچ جائیں گے, فرشتوں کی ہوا بھی لگ جائے گی, اور روضہ رسول پر حاضری بھی ہو جائے گی. وہاں پہ پہنچنا, اور جس وقت وہاں پہ پہنچو گے وہاں پہ بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ کر کے پھر واپس آنا 10 قدم پیچھے. جب سامنے پہنچو گے
سامنے پہنچ کے روضہ رسول کی جالی کی طرف نگاہ ہو مگر نگاہیں نیچی اور سلام پڑھنا شروع کر دینا. یا نبی سلام علیکہ. خدا کی قسم اگر تم نے سلام عشق و محبت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، میں تو یہ گارنٹی نہیں لیتا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں دکھائی دے جائے، مگر یہ گارنٹی لے لیتا ہوں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی میں جس کی حاضری ہو گئی اور اس نے میری مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ لیا، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. کل بروز قیامت اگر تم نے اس انداز میں درود و سلام پڑھا، کل بروز قیامت میرے آقا تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت ملے گا. سبحان اللہ. رسول پاک کی محبت ہے، اس لیے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. جب کعبے کا کعبہ دیکھنا تو انشاءاللہ تعالی تمہارے دل کی دنیا سنور جائے گی. اور ایک اعلان یہ ہے کہ جہاں میں بھول میں رہ کے آیا ہوں وہاں پہ ایک بڑی صفت آدمی ہے، اور یہاں پہ ہمارے جو